لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اذکار کریں، کچھ وقت بیٹھیں، مسنون ذکر، یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی برسبیل تذکرہ اذکار دو ذرا صحیح پڑھی جائے۔ بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ تھوڑا سا آپ وقت دیں اس کو، کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو، اللہ اکبر کہیں، ذرا تھوڑا رکیں، 33 بار کوئی مشکل کام ہے؟ اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں، سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو ہم شجرے میں دیتے ہیں، تمام احادیث میں۔ توجہ نہیں کرتے آبا، میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے کچھ وقت اذکار کے لیے لگائیں، لطف آئے گا آپ کو اگر آپ اذکار کریں گے، آپ چیزوں کو پڑھیں گے، آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو ذائقہ نصیب ہوگا۔ تو اپنی طبیعت کو ذکر الہی کی طرف مائل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظائف، میں اکثر دوست سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا، اور حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی اللہ کے محبوب نے ان دو کلمات کی فضیلت بیان، پڑھتے ہی نہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام پڑھو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا مانگ۔ لوگ وظائف پڑھتے ہی نہیں۔ یہ خانقاہی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔
تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھیں ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سال لیلۃ القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔
एक साल किसी वजह से एतिकाफ न फरमा सके तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का जो मकसद बयान किया वो शब कदर की तलाश बयान किया। एतिकाफ से मुराद ये है कि इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत के लिए, उसको राज़ी करने के लिए बैठ जाए। और 10 दिन जब वो मस्जिद शरीफ में हाजिर रहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करता है। इतिकाफ के अंदर कुछ बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि इंसान को बिला ज़रूरत तभी मस्जिद से बाहर नहीं आना, उसको कोई फजूल बात नहीं करनी, उसको कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो शरीयत इस्लामिया जिससे मना करती हो। इसके साथ साथ कुछ एतिकाफ के आदाब भी हैं कि उसने 10 दिन मस्जिद के अंदर रहना है तो आखिर उसने करना क्या है। हमारे यहाँ लोग मसाइल पूछ लेते हैं और मसाइल पूछने के बाद फिर उनकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से आने जाने वाले आदमी के साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने यही काम करना था और बहुत ज़्यादा वक्त इसी पर ज़ाया करना था तो फिर तो आप पहले से बाहर मौजूद थे। इतिकाफ में आने का मकसूद तो अल्लाह की इबादत है। इतिकाफ में जब आप आ गए तो उसका मकसद है कि आप कुछ दिनों के लिए लोगों से कट के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, आपने अपने रब को राज़ी करने का इरादा कर लिया। तो इतिकाफ में एक तो शौक से आए। हमारे उलमा ने लिखा है कि ज़िंदगी में एक बार तो इतिकाफ कारी लेना चाहिए, इस पर तवज्जो हो ही जानी चाहिए। वक्त मिलना तो ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त निकाल के इतिकाफ में एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आ ही जाना चाहिए। और किसी को हर साल मौका मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात। तो इतिकाफ के अंदर जो काम हमने करने उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारा काम यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में कुरान पाक का दौर फरमाते थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ, और जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ उस साल हुजूर फरमाते हैं 2 मरतबा कुरान पाक का दौर किया। 2 दफ़ा हुजूर ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान शरीफ सुनाया और 2 दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो बहुत कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए। एक पहलू और भी है इसका, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है और सही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए हैं जहाँ आपके लिए बंदोबस्त किया गया है तो कोशिश करें कि वहाँ कारी साहब से, आलिम साहब से, इमाम साहब से आप कुरान मजीद को सीखें। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे 10 दिन आप मौजूद हैं और अगर आप 10 दिन पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के मखारज पे लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको कुरान मजीद समझने में, पढ़ने में आसानी होने लगी। दूसरा, इतिकाफ में जब आप मौजूद हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दें। आप अपने ऊपर गौर करें, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़नी, उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है। कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करता हूं तो उस गलती में ज़्यादा मुब्तला हो जाता हूं, और कौन सी ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां मैं जाता हूं तो मेरा उन गलतियों से निकलने में मुझे वो जगह और वो काम मददगार होते हैं। तो अपने मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दी जाए। एतिकाफ के 10 दिनों में मौका मिलता है इंसान को अपने लिए सोचने का। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि दुनिया में खुश नसीब शख्स कौन होता है, तो फरमाया जिसे दीदे कसूर हासिल होती है। हुजूर, दीदे कसूर क्या होता है? फरमाया जिसे अपनी गलतियां नजर आनी शुरू हो जाएं। जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां उसके सामने लाता है ताकि उसे इस्लाह का मौका मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर तो लोग जब गलती मानेंगे ही नहीं तो इस्लाह कैसे होगी। तो इतिकाफ के 10 दिनों में मुहासबा नफ्स पर खास तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब करें, अपना हिसाब। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत हमें बताती है कि हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तीसरी बात, एक तो कुरान पाक पढ़ेंगे, एक मुहासबा नफ्स करेंगे। तीसरी बात, मुराकबा करें। कुछ देर के लिए बैठे, ये गौर करें कि रब ताला ने हमें नेमतें कितनी अता फरमाई हैं। फिर ये गौर करें कि उन नेमतों के बारे में, उन नेमतों के साथ हमारी इबादत कितनी है, हमारा शुक्र कितना है। जिंदगी अपनी का हिसाब लगाएं, गौर करें कि कितना कुछ है जो हमें मेहनत से मिला है और कितना है जो बगैर मेहनत के मिला है, और कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमने शुक्रिया अदा किया और कौन सी ऐसी हैं जिन पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं की कि यार ये तो बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की हुई। अपनी गर्दन को झुका के थोड़ा गौर व फिक्र करें। तफक्कुर का दर्स दिया है कुरान पाक ने, बार बार कहा है तफक्कुर करो, गौर करो, तदब्बुर करो, तो ये हमें मौका मुयस्सर आता है। चौथी बात, इतिकाफ के दिनों में अपने रब करीम के साथ अपनी तवज्जो को लगाएं। कुरान हकीम ने जो कहा ना कि रब की इबादत इस तरह करो कि तुम्हें ना यकीन हासिल हो जाए।
کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور پانچواں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں، اب تو اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔